ہمارا کامل ایمان ہے۔ یہ تمام شخصیات، یہ پوری جماعت جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں اور داماد بھی شامل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر عزیز و اقارب بھی شامل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، اور پوری کی پوری جماعت صحابہ جس کی تعداد کے بارے میں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 1,24,000 ہے یا 1,40,000۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ پوری کی پوری جماعت با ایمان اور جنتی ہی نہیں بلکہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں قیامت تک کی امت مسلمہ کے لیے معیار حق اور اتھارٹی بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی کسی قوم کی طرف محض تعلیم نہیں بھیجی، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی قوم کی طرف کتاب بھیج دی ہو کہ اس کے مطابق عمل کرو، نہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کی طرف کتاب بھیجتے ہیں تو اس کتاب پر عمل کرنے کا نمونہ بھی نبی کی صورت میں بھیجتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو سمجھنا ہے تو اس نبی کے عمل کے حوالے سے، اس کے فکر کے حوالے سے تم سمجھ سکتے ہو۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی جو تعلیمات دیں، ان تعلیمات کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت صحابہ و اہل بیت کی صورت میں نمونہ دیا ہے کہ قیامت تک قرآن و سنت پر صرف وہی ایمان معتبر ہوگا جو ان صحابہ و اہل بیت کے عمل اور فکر کی روشنی میں ہوگا۔ تو جماعت صحابہ ہمارے لیے وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں تمام اہل ایمان کا جو قرآنی تعلیمات پر پورا یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد پوری انسانیت کے اندر اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ قابل احترام ہے تو وہ صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس حوالے سے وہ جماعت ہمارے لیے اس حد تک قابل تعظیم اور تکریم ہے کہ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے بن جاتا ہے کہ ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی توہین برداشت نہ کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ بہت خفیہ طور پر چلا۔ اس سال پورے ملک کے اندر مختلف مقامات اوپن کر دیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین برسر عام مجالس کے اندر، تعزیہ داری کے جلوس کے اندر، دوسری مجالس کے اندر، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین اور تنقیص اس حد تک کہ کسی کے کسی عمل پر تنقید کرنا اور بات ہے، لیکن ان کو اس حد تک تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ انہیں کافر تک قرار دے دیا گیا۔ العیاذ باللہ تعالی برسر عام ان پر لعن طعن کی گئی اور اپنے سامنے والے لوگوں سے ان پر لعنت دلوائی گئی۔ ظاہر بات ہے ایک ایماندار آدمی اس صورتحال کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس وقت اس مسئلے پر ملک کے تمام مکاتب فکر اس بات پر احتجاج
کہ یہ جو صورتحال اس ملک کے عوام جو قرآن پاک کی تعلیمات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کی دل آزاری ہی نہیں کی جا رہی، بلکہ اس ملک کی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہم آپ حضرات کے ہاں صرف اسی لیے حاضر ہوئے کہ آپ حضرات ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پر جس طبقے کو سب سے ذمہ دار طبقہ کہا جا سکتا ہے، ہوتی ہے سوسائٹی کی خامیوں اور خوبیوں کو لوگوں کے سامنے لانا، برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنے قلم کی ذمہ داری کو نبھانا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ملکی، مقامی اور عالمی سطح پر یہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ ایسی برائیاں جو معاشرے کے اندر معاشرے کی فلاح و بہبود کے راستے میں، ملکی سالمیت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں یا وہ ملک کے اندر انتشار و تفریق پیدا کر سکتی ہیں، آپ ان طبقات کی، ان افراد کی، ان حرکات کو پبلک کے سامنے لائیں اور اس پر ہمارے احتجاج کے اندر ہماری تحریک کا حصہ رہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا بھی قرآنی تعلیمات پر ایمان ہے، ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت ہے۔ یہ مسئلہ کسی طبقے، کسی مکتب فکر یا کسی مسلک کا نہیں، یہ مسئلہ ہر اس شخص کا ہے جو قرآن پاک پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری بن جاتا ہے کہ وہ اس مسئلے کے اندر جو حضرات بھی ان لوگوں کی جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے، جن کو قرآن عظمت دے رہا ہے، ان لوگوں کی توہین کرنے والے جو حضرات بھی ہیں، جو لوگ بھی ہیں، ان کو ریاست اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے گرفتار کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے۔ کوئی مقصد نہیں۔ اور میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم اس وقت علماء ایکشن کمیٹی ضلع گجرات کے حوالے سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کرتے، ہم کسی مسلک کے حوالے سے نہیں آئے اور نہ ہی ہمارا مخاطب کوئی مسلک ہے۔ ہم کسی مسلک کو اپنا مخاطب نہیں بنا رہے، ہمارے مخاطب صرف وہ لوگ، افراد یا وہ طبقات جو یہ حرکات کر رہے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، جو یہ حرکات کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین و تکفیر کر رہے ہیں، اہل بیت اعظام کی جماعت مقدسہ پر یقین رکھنے والے مسلمان کی آواز ہے۔ اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مسئلے پر ہمارے دوسرے مکتب فکر شیعہ حضرات کی طرف سے بھی بہت سے حضرات نے اس بات پر احتجاج کیا ہے، بلکہ انہوں نے حضرت سیدنا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کو کفر کی قرار دیا۔ اب جب ان کی سالمیت کے خلاف ہے تو آپ ہماری اس آواز کو کسی مکتب فکر کی آواز نہیں سمجھ سکتے، آپ ہماری اس آواز کو کسی مسلک کی آواز قرار نہیں دے سکتے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات ہماری اس آواز کو کسی مکتب فکر یا کسی مسلک کی آواز سمجھنے کی بجائے اس کو عالم اسلام کے ان مسلمانوں کی آواز سمجھیں جو قرآن اور حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر یقین و ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب اگر تمام حضرات آپ آ چکے ہوں تو وہ ہمارا جو پریس کانفرنس کا متن ہے وہ حضرت مولانا پروفیسر اشفاق حسین منی
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد. یہ مختلف اخبارات اور ٹی وی چینل سے رکھنے والے میرے قابل احترام صحافی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو باتیں میں پڑھنے لگا ہوں اس کا خلاصہ تو مولانا نے آپ کو سنا. اب یہ تحریری شکل میں آپ کی کانفرنس ہے، میں اس کو دیتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ حضرات کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے بارے میں ہمارا موقف سمجھنے اور سننے کے لیے تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. آمین. آپ تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا ملک عزیز اس وقت کن اندرونی اور بیرونی خطرات و مشکلات میں مبتلا. اندرونی طور پر یہ ملک معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. سنگین قسم کے اخلاقی جرائم، بڑھتی ہوئی لاقانونیت نے عوام کو خوف و ہراس کی لپیٹ میں لے رکھا، جس کی تازہ مثال لاہور کی خاتون کے ساتھ اس کے معصوم بچوں کے سامنے موٹر وے پر آبروریزی کا وہ شرمناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری قوم کے سروں کو ندامت اور شرمندگی سے جھکا دیا. اس واقعہ پر پولیس افسران کا جو رویہ میڈیا کے ذریعے قوم کے سامنے آیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک. ہم اس واقعہ پر بھی شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس واقعہ کے مجرموں کو فی الفور گرفتار کر کے ان کو عبرتناک سزا دی جائے. اور بیرونی حوالہ سے کشمیر کے مسئلہ پر بھارت کی کھلی جارحیت اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عالمی طاغوتی قوتوں کا شدید دباؤ، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلاتا ہوا صاف. ایسے حالات میں ملی وحدت اور قومی یکجہتی کی کس قدر ضرورت ہے کوئی بھی محب وطن اور اسلام پسند پاکستانی اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا. مگر بدقسمتی سے ایسے خطرناک اور سنگین حالات میں بھی بعض افراد حساس ترین دینی و شرعی مسائل میں انتہا پسندانہ منفی رویہ اختیار اس تقاریر و بیانات کے ذریعے ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے میں مصروف ہیں. یہ سب کچھ ایک منظم سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. غیر ملکی ہاتھ ملوث ہو سکتا. گزشتہ دنوں محرم الحرام کے پہلے اشرا میں اسلام آباد اور کراچی میں خلیفہ بلا فسق جناب امیر المومنین سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو تبرہ بازی کی گئی اور ان کے خلاف جو معاہدانہ اور گستاخانہ طرز اختیار کیا گیا، اس سے نہ صرف ملک 95% سنی مسلمانوں کی آزادی کی گئی بلکہ ملک کے اندر اور قانون شکنی کا دروازہ بھی کھول دیا گیا اور قرآنی تعلیمات پر غیر متزلزل ایمان رکھنے والے مسلمانوں کے ایمانی جذبات مجروح کیے گئے. تعلیمات کی روشنی میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت کے اندر سب سے معظم اور مکرم جماعت صحابہ کرام و آل بیت اعظام علیہم الرضوان کی مقدس جماعت ہے.
جس کی توہین قرآن کی بھی توہین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین ہے، اور کہ حکومت نہ صرف ان گستاخوں کو کرنے سے گریز کر ان کی پارٹی کے بعد اعلیٰ عہدیداران ان افواج فراہم کر رہے ہیں، جس کے ثبوت اور نامزدگیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایسے حالات میں ہم قومی سلامتی کے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانون کو حرکت میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور بلدی مکتب فکر کے ترجمان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدثر، بریلوی مکتب فکر کے ترجمان حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب مدثر، اور حضرت مولانا احتشام شہید صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے جو مطالبات سامنے آئے ہیں ان کی بھرپور تعریف اور حمایت کرتے ہیں۔ ان حضرات کی طرف سے یہ مطالبات سامنے آئے ہیں: نمبر 1، اور بعض دیگر شہروں میں توہین صحابہ کرنے والے انتہا پسندوں کو فی الفور گرفتار کر کے انہیں سخت ترین سزا، اشتعال انگیزی پیدا کرنے والے جن مجرموں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے ان میں ان پر دہشت گردی کی دفعہ بھی عائد کی جائے، کیونکہ قانوناً اشتعال انگیز رویہ اختیار کرنا بھی دہشت گردی کے زمرہ میں شامل ہے۔ کراچی کے اندر جس روٹ پر عزاداری جلوس کے دوران صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں برسر عام گستاخی کی گئی، اس کے پرمٹ ہولڈر کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور اس کا پرمٹ منسوخ کیا جائے۔ کسی بھی عبادت کو عبادت خانہ یا ایسے مقام جس سے نہ کاروبار زندگی معطل ہو اور نہ ہی مسئلہ پیدا ہو، توہین صحابہ و آل بیت کے قانون میں مناسب اور ضروری ترامیم لا کر اسے عملی طور پر مؤثر بنایا جائے۔ تحفظ بنیاد اسلام بل کو اپنی اصلی حالت میں تمام صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کرا کے توہین صحابہ و آل بیت علیہم الرضوان کا راستہ مستقل طور پر بند کیا۔ ہم ضلع گجرات کی علماء ایکشن کمیٹی کی طرف سے جملہ مکاتب فکر کے تمام مطالبات کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے قومی سلامتی کے اداروں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ بات کو تسلیم کر کے ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی کو یقینی بنائیں اور ملک کو انارکی اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ آخر میں یہ آخری جملہ سب سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ پہلے پریس ریلیز کا حصہ نہیں ہے کہ بطور مسلمان میں کالج سے پروفیسر ریٹائر ہوا ہوں، اللہ کا شکر ہے دینی مدرسے میں ہم نے پڑھا، یونیورسٹی میں بھی پڑھا، سب علماء کرام بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات بھی اپنا اپنا رکھتے ہیں، اپنا ایک مذہب رکھتے ہیں۔ کیا یہ ابھی کل آپ نے دیکھا مفتی تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں کتنی بڑی ریلی تھی، آج مفتی منیب الرحمان کی قیادت میں کتنی بڑی ریلی تھی، کل اور آج علامہ احسان علیہ زید کی قیادت میں پھر ریلی لمبی چوڑی نکل رہی ہے۔ ان کے تحفظ کے لیے کوئی پولیس نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی خطرہ ٹھیک ٹھاک ہو بھی نہیں ہوا، کوئی بازار نہیں بند ہوا، کوئی پولیس نہیں وہاں انگیز ہوئی، کوئی فوج نہیں، کسی ملک کے کونے میں ذرا بھی بے سکونی نہیں ہوئی۔ ایک شیعہ کے جلوس سے ہزاروں بڑی ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ کہ 100 بندہ جلوس میں ہوتا ہے اہل تشیع حضرات کے،
اور 200 پولیس والا 400 فوج والا رکھوالا ہوتا. ریلی میں اس لیے کوئی خطرہ نہیں کہ ریلی والوں نے کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرائی، اس لیے اشتعال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اہل تشیع حضرات کے جلوس کو کیوں خطرہ ہے کہ مقدسات کی توہین سے پھر اشتعال ہے. تو یہ آپ حضرات اپنی صحافانہ سیاقتی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے کم از کم سوال کو اٹھائیں. بھی جلوس نکلتے ہیں، فوج بلائی جاتی ہے نہ پولیس بلائی جاتی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک سب اور امن جلوس ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی بڑی ریلیاں یہ کہاں وہ مولانا بدر مان صاحب کی ریلی کراچی سے لے کر اسلام آباد تک گئی، کوئی تفظ نہیں، سب ٹھیک ٹھاک. آخر ان کے جلوسوں کے لیے تفظ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی وجہ تو ہے کہ جب تک پولیس فوج کی نگرانی نہ ہو جلوس نہ نکل سکے. لیکن عام اہل تشیع کی خیرخواہی ہمدردی کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ وہ فوج وہ پولیس وہ بھی ساری مسلمان ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ اور واقعات ہو گئے. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان سوالوں کے جواب بھی کسی کو نے سکھانے چاہیے. ہم ضلع گجرات کی علماء ایکشن کمیٹی کی طرف سے پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام جرنلسٹ بھائیوں کا بھی جتنے ہمارے کہنے پہ ذاتی شکلائے ہیں، سب کی بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ. اور اب یہ میرے ساتھ مل کے آخری اشارے کرنے اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، عظمت صحابہ و آل بیت زندہ باد، پاکستان زندہ باد.